کا عمل ایک بہت عظیم عمل ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند عمل ہے، تو یہ عمل انسان کو خلوص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں ہے جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے۔ کوئی ایسا عمل الہ العالمین کو پسند نہیں ہے۔ جتنا یہ عمل بڑا ہے اتنا انسان کا اخلاص بڑا ہونا چاہیے، اتنا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت چاہنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری قربانیوں کا الہ العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اگر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارا تقوی ہے، تمہارا اخلاص ہے، تمہاری محبت ہے، تمہاری الفت ہے، چاہت ہے کہ تمہارا یہ عمل کتنا اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جتنی رضا زیادہ ہوگی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اتنا وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں 3140 کے تحت نقل کیا گئے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل جتنا عظیم عمل ہے، انسان کی نیت بھی اتنی خالص ہونی چاہیے۔ جانور جتنا مرضی بڑا کریں یا چھوٹا کریں، اپنی استطاعت کے مطابق کریں، لیکن وہ جانور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، فخر و ریاکاری کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔